معلوم ہوا ہے کہ وزیر شہری ہوابازی غلام سرور خان کو جعلی ڈگری ہونے کے باوجود ان کے خلاف درج کیس میں پنجاب کے اینٹی کرپشن یونٹ نے ایک اہم ترین حکومتی شخصیت کے ایما پر بچایا، ورنہ وہ آج نااہل ہو کر قومی اسمبلی اور وزارت دونوں سے فارغ ہو چکے ہوتے۔ معلوم ہوا ہے کہ پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے غلام سرور خان کے خلاف جعلی ڈگری رکھنے کے الزام میں پنجاب کے اینٹی کرپشن یونٹ نے ایک تگڑا کیس تیار کر لیا تھا۔ تاہم جب اس پر عملی کارروائی شروع کی جانے لگی تو ایک اہم حکومتی شخصیت نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے کہ غلام سرور خان کو جانے دیا جائے۔ چنانچہ اینٹی کرپشن یونٹ نے غلام سرور خان کے حق میں مکمل یو ٹرن لے لیا اور ان کے خلاف درج FIR واپس لے کر انہیں بریت کا موقع فراہم کیا۔ یاد رہے کہ غلام سرور خان کے خلاف FIR ٹرائل کورٹ میں ڈگری منسوخ کیے جانے کی رپورٹ داخل کرنے کے بعد دائر کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے غلام سرور خان کے حق میں سن 2017 میں جاری کردہ حکم امتناع 10 جنوری سن 2019 کو واپس لے لیا اور فریقین کو 11 مارچ سن 2019 کو حتمی دلائل دینے کو کہا تھا۔ 29 جنوری سن 2019 کو ٹرائل کورٹ نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ملزم 28 فروری کو سماعت پر حاضر نہیں ہوا، لہٰذا عدالت اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے گی۔ لیکن 14 فروری کو لاہور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ دونوں نے DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ حسین اصغر کو غلام سرور خان کی جعلی ڈگری کیس کی اثر نو تحقیقات کا حکم جاری کر دیا اور پھر وہی ہوا جو طے ہو چکا تھا۔ نئے انکوائری افسر نے غلام سرور خان کے خلاف کیس ختم کر دینے کی سفارش کر دی۔ DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ حسین اصغر نے انکوائری افسر کی سفارشات کی منظوری دیتے ہوئے نوٹ تحریر کیا کہ چیئرمین بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور کی جانب سے غلام سرور خان کے ڈپلومے کی تنسیق کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ اب 34 سال بعد اثر نو کارروائی کی ابتدا اور کسی دستاویز کو حتمی شکل دیا جانا ایک مشکل حاصل ہے۔ رپورٹ منظور ہو گئی اور تنسیخی رپورٹ عدالت میں داخل کر دی گئی۔ یاد رہے کہ اس وقت غلام سرور خان وزیر پیٹرولیم تھے جب کیس منسوخ ہونے کی رپورٹ داخل کی گئی۔ تمام چاروں فورم ٹرائل کورٹ، الیکشن ٹرائبونل، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ACE نے بڑی شدومت سے غلام سرور خان کے جعلی ڈپلومے پر احتجاج کیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سے لے کر عدالت میں حتمی چلان تک انہیں مورد الزام ٹھہرایا گیا، لیکن پھر اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ میں جعل سازیوں کی تصدیق بھی کی گئی تھی، لیکن وہ رپورٹ ٹرائل کورٹ میں زیر غور ہی نہیں آئی اور نہ ہی DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تنسیخی رپورٹ قرار دیتے وقت اس کا ذکر کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ غلام سرور خان کا اعتراف ریکارڈ پر ہے کہ ریٹرننگ افسر لاہور کو داخل کردہ ان کے اسلامی یونیورسٹی کے ڈپلومے میں نقائص ہیں۔ سن 2002 کے عام انتخابات میں ریٹرننگ افسر کو انہوں نے نقائص پر مبنی ڈپلومہ داخل کیا۔ اس کیس کا پس منظر یہ ہے کہ 1 ستمبر سن 2001 کو پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے غلام سرور خان کے حق میں NOC جاری کیا کہ وہ پولی ٹیکنیک کالج لائل پور کے طالب علم تھے، جہاں سے انہیں سیریل نمبر 004597 کے تحت ڈپلومہ جاری کیا گیا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ غلام سرور خان پولی ٹیکنیک کالج لائل پور کے کبھی طالب علم نہیں رہے۔ 5 ستمبر سن 2001 کو ایک اور NOC جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ غلام سرور خان نے گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ پاس کیا ہے۔ سن 2002 میں غلام سرور خان نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے BA کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے درخواست دائر کی۔ اسی سال انہوں نے اپنے داخلہ فارم کے ساتھ حلف نامہ داخل کیا کہ وہ PBTE سے سن 1975 میں ڈپلومہ کر چکے ہیں اور اسی ڈپلومے کی بنیاد پر انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے BA کیا۔ اسی ڈپلومے کی بنیاد پر غلام سرور خان نے سن 2002 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی حلقہ 53 کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے، جنہیں ان کے مد مقابل چودھری نثار علی خان نے چیلنج کیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر سن 2003 میں غلام سرور خان نے اچانک اپنے ڈپلومے سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے مسلم لیگ ق میں شمولیت اختیار کر لی، چنانچہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے ان کے لیے خصوصی طور پر پرسنٹیج میں تصحیح اور رول نمبر میں تبدیلی کا NOC جاری کر دیا۔ سن 2003 میں غلام سرور خان نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو درخواست دی کہ ان کے ڈپلومہ رول نمبر 7830 درخواست گزار کے تعلیمی ریکارڈ میں رکھا جائے۔ سن 2009 میں پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کی، جس نے دستیاب شہادتوں کی بنیاد پر 5 دسمبر سن 2012 کو غلام سرور خان کے ڈپلومے کو جعلی قرار دے دیا۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری کیا۔ غلام سرور خان نے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے 13 دسمبر سن 2012 کو ایک ریٹ پٹیشن دائر کی، جس میں آرڈر کو چیلنج کیا گیا۔ 18 جولائی سن 2013 کو سپریم کورٹ نے ان کے حق میں جاری الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ سن 2015 میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی سنڈیکیٹ نے غلام سرور خان کی ڈگری اور رزلٹ کو منسوخ کر دیا، لیکن سن 2016 میں غلام سرور خان نے لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع حاصل کر لیا۔ سن 2018 میں ٹرائل کورٹ نے غلام سرور خان کو طلب کیا، انہوں نے انتخابی مصروفیات کے باعث التوا کی درخواست دے دی اور پھر سن 2019 میں DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے اس کیس کی اثر نو تحقیقات کا حکم دیا، لیکن نئے انکوائری افسر ناصر چٹھا نے کیس ختم کر دینے کی سفارش کی اور یوں غلام سرور خان کے خلاف درج جعلی ڈگری کی FIR واپس لے لی گئی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।